دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قصص النساء پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نیا قصہ بیان ہوگا اور نئے اسباق انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں آپ کو سننے کے ملیں گے، جیسا کہ سابقہ پروگرام میں آپ دیکھتے رہیں۔ آج جو واقعہ ہم سنیں گے بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، بہت زیادہ ظالم تھا۔ اس نے اپنے ملک میں ایک بڑی عجیب و غریب پابندی لگا دی۔ اس نے کہا کہ کوئی شخص کسی غریب کو صدقہ نہیں دے گا، اور جو صدقہ دے گا اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ایسے میں اس ملک میں ایک نیک عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے پاس ایک فقیر آیا اور کہنے لگا کہ مائی مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے دے۔ اس نے کہا کہ بھائی تم نے کیا اعلان نہیں سنا؟ بادشاہ نے کیا اعلان کر رکھا ہے کہ جو بھی صدقہ دے گا اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ دے دیں۔ بہرحال اس عورت نے جو ہے جب اللہ کا نام سنا، اس نے جو ہے کچھ نہ کچھ صدقہ اس فقیر کو دے دیا۔ اب یہ بات کسی طرح بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا، سپاہی اسے لے کر آئے اور اس نیک خاتون کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس چیز کو کافی وقت گزر گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ، میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کروں، تو آپ کیا کسی خوبصورت ترین لڑکی کو جانتی ہیں؟ تو ماں نے اسی لڑکی کا نام بتایا، اسی خاتون کا نام بتایا اور کہا کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، پورے ملک میں اس جیسی خوبصورت لڑکی تمہیں نہیں ملے گی، لیکن اس میں ایک عیب ہے۔ وہ عیب کیا ہے؟ کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، چلے گا۔ اس نے جو ہے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور اس خاتون کو بلوایا۔ بادشاہ نے اس خاتون کو پیغام نکاح دیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس خاتون نے قبول کر لیا، نکاح ہو گئی۔ اچھا، وہ خاتون بہت زیادہ خوبصورت تھی، گو کے ہاتھ نہیں تھے، لیکن بادشاہ کی اور جتنی ملکائیں تھیں اس سے زیادہ خوبصورت یہ خاتون تھی۔ تو ملکائیں دوسری جو تھیں، دوسری عورتیں جو تھیں، بادشاہ کی دوسری بیویاں جو تھیں، ان کو جو ہے یہ بڑا حسد ہو گیا اس لڑکی سے۔ یہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے، اتنی نیک ہے، اس کے چال چلن، اس کے اخلاق، اس کی ہر چیز سے ان لوگوں کو حسد ہونے لگا، اور وہ موقع تلاش کرنے لگی کہ ہمیں کوئی موقع ملے تو اس خاتون کو ہم ذلیل و رسوا کر دیں بادشاہ کی نگاہ میں۔ اب آخرکار ایک موقع ان کے ہاتھ آ گیا۔ بادشاہ کوئی جنگ لڑنے کے لیے کسی ملک سے، شہر سے باہر نکلا۔ اب اس میں کافی وقت لگنا تھا۔ اب وہ بادشاہ باہر تھا، موقع ہاتھ آ گیا بادشاہ کی بیویوں کو۔ اس نے بادشاہ کو پیغام لکھ بھیجا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ بد چلن ہے معاذ اللہ، اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کے گود میں ایک بچہ بھی پل رہا ہے۔ تو یہ سن کے بادشاہ آگ بگولا ہوا، نہ اس نے کچھ تحقیق کی نہ کچھ۔ اپنی والدہ کو کہا کہ میری بیوی کو جو ہے اس کے جو ہے بچے کو اس کے پیچھے لٹکا کر میری بیوی کو جو ہے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے اکیلا، کہ وہیں بھوک و پیاس سے وہ مر جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے اس عورت کو، اس نیک خاتون کو، اس کے بچے سمیت، بچے کو پیچھے باندھ دیا، اور اس بچے سمیت اس نیک خاتون کو یہ لوگ جنگل میں چھوڑ کر آ گئے۔
وہ عورت رونے لگی، اکیلا پن، پیاس، بچہ ساتھ میں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ بہرحال وہ چلتی گئی یہاں تک کہ اسے جنگل میں ایک نہر نظر آئی۔ نہر میں پانی پینے کے لیے جیسے ہی جھکی وہ، تو اس کا بچہ جو ہے پیچھے سے نکل کے نہر میں گر گیا۔ اچھا دونوں ہاتھ تو تھے نہیں، رونے لگ گئی کہ بچے کو کیسے بچائیں، خود جا نہیں سکتی تھی سمندر میں، ہاتھ سے محروم تھی بیچاری، دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ اب پریشان ہو گئی کہ بچہ نہر میں گر گیا، بچے کو نکالوں کیسے، رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں دو خوبصورت نوجوان آئے اور اس عورت سے کہنے لگے کہ کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرا بچہ نکال دیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی، روتے روتے کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا بچہ مجھے لوٹا دیں۔ اسی وقت ان دو نوجوانوں نے دعا کی اور اللہ کی رحمت سے وہ بچہ باہر آ گیا۔ اب بچہ اس عورت نے پا لیا۔ اب ان دونوں نوجوانوں نے کہا کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ واپس آ جائے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں ضرور چاہتی ہوں۔ تو ان دو نوجوانوں نے دعا کی اور الحمدللہ اس کے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ حیران ہوئی، کہنے لگی کہ تم ہو کون؟ ان دونوں نوجوانوں نے کہا ارے ہمیں نہیں پہچانتی، ہم تیرا وہ صدقہ ہے، تیری دی ہوئی وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے فقیر کو دی تھی، ہم تیرا وہ صدقہ ہے۔ تو سبحان اللہ، پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ اس عورت کو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے بھلائی کرنے کا کتنا پیارا صلہ عطا فرمایا، صدقہ کرنے کا کتنا پیارا صلہ عطا فرمایا۔ دیکھیں صدقہ جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ کس طرح اس عورت کے وہ صدقہ کام آیا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس کا بچہ، اس کے ہاتھ اسے لوٹا دیا، اس کا صدقہ اس کے کام آ گیا۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے بھائیوں پر خوب شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں بھی صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ صدقہ کرنا کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور مسلمانوں کو خوش کرنا، مسلمانوں کو نفع پہنچانا، اس سے بڑا تو کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ مسلمانوں کو نفع پہنچانا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کو راضی کرنے کا بڑا آسان سا ذریعہ ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مسلمانوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی عادت بنا لیں کہ جس طرح جہاں جہاں جیسے ہو سکے، ایک تو صدقہ کریں، دوسرا مسلمانوں کو نفع پہنچائے، مسلمانوں کو نفع پہنچائے، جس طرح جس کے کام آ سکتے ہیں آئے، کہ یہ کسی کے کام آنا، کسی کو نفع پہنچانا، حقیقت میں آپ اپنے آپ کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی، یہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ آئیے ایک پیاری سی روایت سنتے ہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مسکین نے آپ سے سوال کیا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھی اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے اپنی باندی سے فرمایا کہ اسے وہ روٹی دے دو، تو باندی نے کہا کہ آپ کی افطاری کے لیے سوائے اس روٹی کے کچھ بھی نہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو۔ باندی کہتی ہے میں نے وہ روٹی اس شخص کو دے دی۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ اہل بیت نے یا کسی اور شخص نے جو ہدیہ کیا کرتا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور ہدیہ ایک بکری بھجوائی۔ لانے والا اس گوشت کو ڈھانپے ہوئے لایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ کو بلا کر فرمایا لو اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قربان جائیے مومنوں کی امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور دیکھیں کیسا جذبہ ہے، یعنی یہ کتنا مشکل کام ہے کہ افطاری، بھوک پیاس، آپ کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور افطاری کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ پر یقین دیکھیے کیسا کامل تھا، کیسا یقین کامل تھا کہ وہ روٹی آپ کے پاس افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک روٹی ہے، اور وہ روٹی آپ صدقہ کر دیتی ہیں۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو کھانا بچ گیا
یا پتہ ہے صبح تک خراب ہو جائے گا، یار صدقہ کر دو یار. بات تو یہ ہے نا کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی پلیٹ ہے اور وہ پلیٹ صدقہ کر دی جائے. سبحان اللہ. اصل مزہ تو اس میں کہ آپ کو جس چیز کی سخت ضرورت ہے اور آپ اسے صدقہ کر دیتے ہیں. اور ان کا عقیدہ دیکھیے ماشاءاللہ، یقین دیکھیے، اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اسی وقت انعام عطا فرمایا. اسی طرح منقول ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشان اقدس میں 5 افراد تھے. مولا مشکل کشا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ کا ایک غلام حارث. صبر و رضا کے پیکر ان نفوس قدسیہ کے فقر کا یہ عالم تھا کہ 3 دن سے کسی نے کچھ بھی نہ کھایا تھا. اللہ اکبر. شہزادی کونین ہیں اور 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا اس پورے گھرانے نے. چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا ایک لباس دیا تاکہ وہ اسے فروخت کر کے کھانے کے لیے کچھ لے آئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ لباس لے کر بازار کی طرف چل پڑے اور 6 درہم میں اس لباس کو فروخت کر دیا. کتنے درہم میں؟ 6 درہم میں. اچھا. واپسی پر کسی نے اللہ کے نام پر مدد کا سوال کیا. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رب کے بھروسے پر تمام درہم راہ خدا میں دے دیے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں سبحان اللہ، توکل دیکھیں، یقین کامل دیکھیں کہ 6 درہم، 3 دن سے بچے بھوکے، خود بھی بھوکے، بڑی مشکل سے 6 درہم ہاتھ میں آئے اور وہ بھی اللہ کے نام پہ کوئی مانگ رہا ہے، اس کو صدقہ کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ سچ میں یہ انہی کا حصہ تھا. شاید ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی 3 دن سے بچے بھوکے ہوں، خود بھی بھوکے ہوں، اور جناب 6 درہم بڑی مشکل سے ہاتھ آئیں اور وہ جو ہے دے دیے جائے اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ. سچ میں یہ انہی کا حصہ تھا. اچھا، آپ نے اللہ کے بھروسے پر تمام درہم راہ خدا میں دے دیے اور خود صبر و رضا کا دامن ہاتھ میں لیے واپسی کی راہ لی. بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے. سبحان اللہ. راستے میں ایک شخص کو آپ نے اونٹنی لیے کھڑا دیکھا، جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یا ابو الحسن. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی. اونٹنی خریدیں گے؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں، کتنے کی ہے؟ اس نے عرض کی 100 درہم کی. فرمایا میرے پاس تو رقم نہیں ہے. بیچنے والا کہنے لگا ادھار لے لیجئے، جب رقم آئے تو ادا کر دیجئے گا. فرمایا بہت خوب. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم ادھار میں وہ اونٹنی لے لی، خرید لی اور آگے بڑھے تو کچھ فاصلے پر ایک اور شخص ملا جس نے عرض کی، یا ابو الحسن اونٹنی بیچیں گے؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں، ضرور بیچوں گا. پوچھا کتنے کی خریدی؟ فرمایا 100 درہم. کہنے لگا یہ 60 درہم نفع اوپر رکھیں اور یہ اونٹنی مجھے دے دیں، یعنی 160 کی مجھے دے دیں، 60 درہم جو ہے آپ نفع رکھ لیں. فرمایا بہت خوب. چنانچہ آپ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں فروخت کر دی، بیچ دی، چل پڑے. راستے میں وہی شخص ملا جس نے آپ کو اونٹنی بیچی تھی. آپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر عرض گزار ہوا کہ وہ اونٹنی کہاں گئی، کیا بیچ دی؟ آپ نے فرمایا ہاں بیچ دی. کتنے کی؟ 160 درہم. ماشاء اللہ، تو مجھے میرے 100 درہم دے دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کے 100 درہم دے دیے اور 60 درہم لے کر گھر تشریف لے آئے. گھر آئے تو خاتون جنت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ 60 درہم، وہ سوٹ جو تھا وہ اتنا قیمتی تو نہیں تھا کہ 60 درہم اس کے ملتے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے سوٹ تو 6 درہم کا تھا،
لیکن اس 6 درہم سے اللہ پاک سے میں نے تجارت کی 6 درہم سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے مجھے 60 درہم عطا فرما دی. سبحان اللہ. اگلے روز جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے علی کیا تم جانتے ہو کہ کل کا معاملہ کیا تھا؟ وہ اونٹنی بیچنے والا کون تھا اور خریدنے والا کون تھا؟ عرض کی واللہ و رسولہ عالم، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں. تو آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی کل جس نے تمہیں اونٹنی بیچی وہ سیدنا میکائیل علیہ السلام تھے، اور جنہوں نے اونٹنی خریدی وہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام تھے، اور جو اونٹنی آپ نے خریدی اور بیچی وہ میری بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی روز قیامت سواری ہوگی. سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے صدقے کی برکت. اور ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے. صدقہ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، اور کیوں نہ وہ تجارت نفع بخش ہو. کہ دیکھیے 6 درہم کی تجارت اور 60 درہم مل رہا ہے، 10 گنا مل رہا ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ ایسی تجارت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے. صدقہ ہم میں سے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے جناب مال میں کمی آ جائے گی. دیکھیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے عزت و جلال کی قسم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب کے عزت و جلال کی قسم کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے ساتھ قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج دیکھیں نا ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں. کون سا گھر ہوگا جہاں پریشانی نہ ہو؟ کوئی کس پریشانی کا شکار، کوئی کس پریشانی کا شکار، کوئی بیماریوں کی وجہ سے تنگ ہے، کوئی جادو ٹونوں کا شکار ہے، کسی کے گھروں میں بیمار مریض بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی بی کے مریض، کینسر کے مریض، گردوں کے مریض، کوئی بے روزگاری کا شکار ہے، کوئی قرضے کی وجہ سے پریشان ہے. ہر کوئی آج آپ دیکھیں کتنے پریشانیوں کا لوگ شکار ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا یہ ہو گیا، کتنی پریشانیاں. آج ہم گھرے ہوئے ہیں، یعنی جس سے بات کریں آپ کو کوئی نہ کوئی پریشانی سننے کو ملتی ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بلائیں ہم پر نازل ہونے والی ہے اس کے بیچ میں یہ صدقہ حائل ہو جاتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، صدقے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا بلاؤں سے بچنے کے لیے. اتنا زبردست وظیفہ ہے ہمارے پاس کہ صدقہ کریں اور بلاؤں سے بچیں. ایک نفع بخش تجارت ہے. آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیں گے، نہ جانے وہاں سے کتنا ملے گا. تو عادت ڈالیے، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے. ہمارے کئی بڑے بوڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تو امی کہتی ہے کہ بیٹا کچھ نہ کچھ صدقہ کر دینا بھائی، میں نے جو ہے نا کوئی تمہارے بارے میں ایک برا خواب دیکھا ہے. تو یہ بڑی اچھی عادت ہے. جا رہے تھے اسکوٹر پہ، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، بڑے کہتے ہیں بھائی فوراً صدقہ کر دو یار. یعنی صدقہ کرنا یہ ایک شکرانے کے طور پہ بھی ہے اور آئندہ اس بلا سے بچنے کے لیے بھی. تو ایسی عادت ہونی چاہیے. آدمی روزانہ صبح سویرے صدقہ کر کے نکلے کہ یار بلاؤں سے حفاظت کے لیے. سچ میں زبردست حفاظت ہوگی. آپ صدقے کے حصار میں انشاءاللہ کوئی بلا آپ کو نہیں چھوئے گی. آئیے مزید سنتے ہیں. سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس دنیا کی دولت آئے تو اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ خرچ کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جائے گی. اور اگر دنیا کی دولت تم سے منہ پھیر کر جانے لگے تو بھی اس میں سے کچھ خرچ کرو، کیونکہ اس نے باقی نہیں رہنا. تو پیارے اسلامی بھائیو، خرچ کرنے کی عادت ڈالیے. کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں سوچتے ہیں یار ہم تو غریب ہیں یار، ہم کیوں صدقہ کریں. اکثر ہم امیر لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں یار وہ امیر بنے کیسے. تو پتہ چلا کہ غربت کے دور میں، جب غربت کا دور تھا، انہوں نے تجارت شروع کی
تو ان کی نیت ہوا کرتی تھی، کسی کی نیت تھی کہ یار میں اپنے کاروبار کا 5% صدقہ کر دیا کروں گا، کسی کی نیت تھی یار وہ میں 2 پیس بیچوں گا یا 10 پیس بیچوں گا، 1 پیس صدقہ کر دوں گا، کچھ بھی بیچ رہے ہیں، کپڑے بیچ رہے ہیں یا کچھ بھی بیچ رہے ہیں تو 1 پیس صدقہ کر دیا کروں گا۔ تو ان نیتوں کی وجہ سے کئی ایسے لوگ میں نے سنے ہیں زندگی میں، ان نیتوں کی وجہ سے آج الحمدللہ وہ ایک بڑے کاروباری ہے، بڑے جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں، اور انہی کے ساتھ کے ایسے غریب لوگ جو سنبھال کے رکھتے تھے کہ نہیں یار وہ سمجھتے تھے کہ یار میں غریب ہوں، مجھ پہ تو صدقہ، میں کیا صدقہ کروں گا یعنی، تو پھر صحیح ہے وہ آج تک وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں مال میں وہ برکت نہیں ہو پاتی جب تک کہ صدقہ نہ کریں، تو خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس مال میں برکتیں عطا فرماتے، برکتیں عطا فرماتے۔ معلوم ہوا کہ راہ خدا میں صدقہ کرنے سے اللہ عز و جل اپنی رضا کے ساتھ انعام بھی عطا فرماتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو جان لیجئے، علم دین کی اشاعت میں حصہ لینا بہترین راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، علم دین کی اشاعت میں حصہ لینا، دینی مدرسوں میں مدد کرنا۔ دیکھیں آپ نے فرض کریں 150 روپے بھی کسی دینی مدرسے میں دیے، جب تک اس میں حفظ ہوتا رہے گا، جو کوئی حفظ کر رہا ہے آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح جو ہے درس نظامی کے جامعات ہوتے ہیں، ماشاءاللہ علماء بن رہے ہیں، آپ نے 100 روپے 1000 روپے جتنی استطاعت ہے آپ نے جناب کیا کہتے ہیں دیے، یا ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، آپ نے مدرسے کی کوئی چیز اپنے ذمہ لے لی کہ جناب اس کے الیکٹرک کا بل میں دیا کروں گا، یا جناب جامعہ کا کوئی بھی آپ نے چیز اپنے ذمہ لے لی، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، رہتی دنیا تک جب تک آپ زندہ صدقہ جاریہ ہے، یہ قبر میں بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ تو صدقہ جاریہ جب یہ علماء بنیں گے، علم دین پھیلاتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو بہترین صدقہ ہے کہ جناب کسی جامعہ میں دے دیا، کسی مدرسے میں دے دیا، مساجد بنانے میں حصہ ڈال دیا۔ اب یہ جو بشارت ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک اینٹ بھی مسجد کے کام میں لگائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے فضل و کرم سے اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا، اسے بھی جنت میں محل۔ تو جتنی بساط ہے آپ کی، جتنی بساط ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیجیے، اللہ کی راہ میں صدقہ۔ اسی طرح دینی کتب کے لیے لائبریری بنانا، یہ بھی زبردست صدقہ ہے۔ مسافر خانے بنانا بہت پیارا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ ضرورت مند پڑوسیوں کی مدد کرنا، آج دیکھیں نا ہم اپنے پڑوسیوں کا نام تک ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ رہتا کون ہے، یعنی اتنا ایسی حالت ہو گئی ہے کہ صحیح بات ہے، اس نفسا نفسی کے دور میں ہمیں یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ برابر میں رہتا کون ہے، ہم خود کھارے پیرے ہوتے ہیں، پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ بھی زبردست صدقہ ہے، پڑوسی ہے بھائی وہ آپ کے برابر میں، اس کا آپ پر حق ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کی مدد کرنا، رشتہ دار کوئی کہنے نہیں آئے گا آپ کو خود آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرنی ہے، اور یہ زبردست صدقہ ہے، افضل ترین صدقہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی، خاص طور پہ قریبی رشتہ دار، بھائی بہنیں اور قریبی رشتہ دار، چچا ہو گئے، تایا ہو گئے، خالہ ہو گئیں، پھپھو ہو گئیں، ان کے ساتھ تو خونی رشتہ ہے، تو ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان پر خرچ کرنا یہ بھی زبردست صدقہ ہے۔ اسی طرح پیارے اسلامی میں محتاجوں کو، اپاہجوں کو، غریبوں کا علاج معالجہ کروانا، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی زبردست صدقہ ہے۔ تو بہرحال صدقہ کیجئے، راہ خدا میں خرچ کیجئے، جیسا کہ حضرت سیدنا امام خازن ابو الحسن علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنا خواہ واجب ہو یا نفل، تمام ابواب خیر کو عام ہے۔ اور صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی جائے، یا کوئی شفا خانہ بنایا جائے، یا مردوں کے ایصال ثواب کے لیے تیجا، 10واں 40واں کیا جائے، مساکین کو کھانا کھلایا جائے، یہ بھی راہ خدا میں صدقہ کرنے جیسا ہے۔ جب کوئی شخص راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. جیسا کہ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دانے کے 700 دانے ہو گئے. اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے سے 700 گنا اجر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے حساب بے گنتی. تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ تھا اللہ والوں کا طرز عمل. جو کچھ بھی ہوتا صدقہ کر دیتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کے توکل کے سبب انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماتا. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ مصیبتیں بلائیں ہمارے گھروں سے جائیں، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری اولاد میں، ہمارے مال میں، ہمارے گھر پر برکتوں کا نزول ہو، تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے. اور یہ صدقہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے تجارت ہے. ایک دیں گے نہ جانے کتنا ملے گا. تو صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے. رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیوں کا اجر جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے. تو رمضان المبارک میں خاص طور پر اور عام طور پہ پورے سال صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما.